بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے علاقے ہمدان یا یمن کے قبیلے ہمدان کے فرد تھے۔ 25-30 برس کی عمر میں کسی جنگ میں زخمی ہوئے اور مسلمان آپ کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ آپ بطور غلام بیچے گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ قمبر کے زخموں کو اپنے دست شفقت سے صاف کیا اور مرہم پٹی کر دی۔ جب زخم مندمل ہو گئے تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام نے آپ کو آزاد کرتے ہوئے فرمایا کہ قمبر، چاہو تو اپنے وطن چلے جاؤ اور چاہو تو یہیں رہ لو۔ لیکن قمبر مولا کے قدموں سے لپٹ گئے اور آزاد ہونے کے بعد بھی غلام علی بن کر رہنا پسند کیا۔ اہل مدینہ ہمدانی ہونے کے سبب آپ کو ابو ہمدان کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے شعار سے ہے۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ صرف خادم نہیں تھے بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد، امانت دار، مخلص ساتھی اور ہمراز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چشمہ علوی سے خود کو سیراب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کا حق پہچانتے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر زندگی بھر ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ امیر المومنین اور اہل بیت علیہم السلام کے حق کا دفاع کیا، یہاں تک کہ ایک رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایسے میں حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو دیکھ لیا اور پوچھا، کیا بات ہے قمبر؟ حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے یہاں تک آیا ہوں کہ آپ کی حفاظت کروں۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، تم میری اہل زمین سے حفاظت کرو گے یا اہل سما سے حفاظت کرو گے؟ تو حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اہل زمین سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ اس پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اہل زمین اس وقت تک کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے۔ جب حضرت عثمان محاصرے میں تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے ساتھ جناب قمبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور جب شورش کرنے والے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونے کے لیے حملہ آور ہوئے تو حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہوئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں بیت المال کا ذمہ دار بنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ جنگ صفین میں شریک ہوئے تو اس میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کا پرچم آپ کے پاس تھا۔ اس وقت دشمن کے لشکر کا پرچم عمرو بن عاص کے غلام نے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بہادری اور شجاعت سے لڑے اور اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح معاویہ کے غلام حرب کو بھی قتل کر دیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا بہادر تھا۔ حضرت اویس قرنی، میثم تمار، مالک اشتر، کمیل ابن زیاد اور حبیب ابن مظاہر اسدی رضوان اللہ تعالی علیہم جیسے حضرت علی کے خواص میں حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت ایک متقی، عابد، عارف اور متکلم کی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ولایت اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قمبر، اللہ نے ہماری ولایت کو آسمان و زمین کے جن و انس اور دیگر ہستیوں کے سامنے پیش کیا تو ہماری ولایت کو نیک اور پاکیزہ فطرت لوگوں نے قبول کیا، اور کینہ پرور، بغض و عداوت رکھنے والوں اور فضول قسم کے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ عدالت اور تقوی کی وجہ سے قمبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مواقع پر حضرت علی علیہ السلام کے لیے گواہی دی۔
حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم پائی اور اس کی وجہ سے صاحب حلم قرار پائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قمبر اسے جواب دینا چاہتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے فوراً فرمایا، رکو رکو اے قمبر، رک جاؤ، جس نے تمہیں گالی دی ہے اسے بغیر جواب کے جانے دو، اس سے رحمان راضی ہوگا اور شیطان ناخوش ہوگا اور تمہارا دشمن پسپائی اختیار کر لے گا۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا حاکم و والی بنا تو اس نے ایک دن اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ علی کے کسی صحابی کا خون بہا کر اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کروں۔ درباریوں نے کہا کہ اے امیر، علی کے قریب ترین ساتھی قمبر کو قتل کر دیں۔ اس ظالم نے جناب قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کا حکم دیا اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حجاج نے حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے 2 تلواروں سے جہاد کیا، 2 نیزوں سے دفاع کیا، 2 قبلوں کی طرف نماز ادا کی، 2 بار بیعت کی، 2 بار ہجرت کی اور 1 لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، تم علی کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں انہیں وضو کے لیے پانی فراہم کرتا تھا۔ حجاج نے پوچھا، تمہارے مولا وضو کے وقت کیا کہتے تھے؟ حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے مولا جب وضو کر لیتے تو قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان بخششوں پر خوب خوش ہو رہے تھے۔ ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور ثنائے کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آیات سن کر حجاج کہنے لگا کہ کیا اس آیت میں مذکور ظالم قوم سے ہمیں مراد لیتے تھے؟ حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حجاج نے پوچھا، اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت تم ظالم ہوگے اور میں سعادت مند ہوں گا۔ اس پر حجاج غضبناک ہو گیا اور آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت علی علیہ السلام کے جرم میں شہادت کا جام نوش کر کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو بغداد میں دفن کیا گیا اور بعض نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔